الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله العظيم. قابل قدر علماء کرام اور عزیز مہمانان اعزام، آج کی اس پررونق مجلس میں موضوع خطابت ہے سبق سر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق سر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. حضرات گرامی، انسان اس عالم رنگبوں میں اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے اس کو معزز اور محترم بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہایت حسین و جمیل سانچے میں ڈھالا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فرما کر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور جملہ انسانیت پر فضیلت عطا کی اور خلافت عرضی کا ضروری تاج پہنا کر قیادت و سیادت کی عظیم ذمہ داری سونپی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہی وہ حضرت انسان ہے جس کی قیادت و رہنمائی کا فریضہ اولا انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا، اس کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و جہالت کی آنچ سے ٹکر لے کر عرب و عجم میں حق و صداقت کا پرچم لہرایا، عدل و انصاف کو قائم کیا، باطل کے خلاف عالم جہاد بلند کیا اور لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا. حضرات گرامی، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کی حقیقت اور اس کے مطالبے کو سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا شعار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضا وسر بلند سے سرفراز کیا. انہوں نے جدھر کا رخ کیا کامیابی کے قدم چومے، آسمان نے ان پر فضل الہی کی بارش کی، زمین ان کو اپنے سینے سے لگایا، وہ تہذیب و تمدن کے امام بنے اور کلچر اور ثقافت کے پیشوا، حق و صداقت اور عدالت و شجاعت کا معیار قرار پائے. حضرات گرامی، صرف دعوائی نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان خدا واحد کی دعوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق و صداقت لے کر اٹھے، قباد و پادرا کی طرح عرب پر چھا گئے. نہ افریقہ کے تپیوں سے حرام کو روک سکے، نہ دجلہ کی ٹھاٹے مارتے ہوئے موجیں ان کے سامنے حائل ہو سکی. انہوں نے چار دانگ عالم میں فتح و کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تیرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن دوستو، آج صورتحال اکثر بدل گئی ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب باطل ہمارا نام سن کر تھر تھرا اٹھتا تھا اور دشمنان اسلام کی صفوں میں خلبلی میں چھٹتی تھی. لیکن آج جب ہم نے احکام الہی اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکردانی کی تو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے. آج مسلمانوں کی وہ خلافت و سلطنت جس کی طاقت و سطوت سے مغرب کے تاجدار مرعوب تھے، وہ خلافت راشدہ جس کی آبیاری حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ نے کی تھی، وہ بات جسے عبد الرحمن ملکی جانشینوں سلطان صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیادہ کی جبار مجاہدوں نے صدیوں تک سیچا تھا، اب خدا کی آنچوں کا سامنا کر رہا ہے. قرطبہ جو موی اقتدار کے زمانے میں مغرب کے لیے روشنی کا مینار تھا، جس کے سپاہی کسی زمانے میں فراز کے دروازوں پر دستک دیتے تھے، جسے آج اقتدار پسند عناصر قضا کی طرح نوچ رہے ہیں. شیروں کی کچاریں گیدڑوں کی آواز سے بن چکی ہے. عقابوں
के नशेबंद साओं के तसर्रुफ में आ चुके हैं। मस्जिद अक्सा खून के आंसू रो रही है, बाबरी मस्जिद की शहादत हो चुकी है और हिंदुस्तान के हालात में नागुफ्ता भी है, लेकिन हमें ख्याल से बेदार नहीं होते। गवादी हमने जो इस्लाम से मीरास पाई थी, गवादी हमने जो इस्लाम से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। लेकिन दोस्तों, कौमों की तारीख, अज़ीमत इस्तिक़ामत, अज़्म मुसम्मम, जज़्बा इज़हार कुर्बानी और हुस्न अख़लाक़ किरदार से तश्कील पाती है। जो लोग इन कमालात से जिस कदर आरास्ता होते हैं, वो उसी कदर सरबुलंद होते हैं और तारीख के औराक पर आफ़ताब महताब बनकर चमकते हैं। लिहाजा इमाम हरम और फर्जंद इब्राहीम, अगर तुम्हारा ईमान, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी नज़र, तुम्हारा इत्मीनान खुदा जुल जलाल पर है, तो खुदा की कसम तुम्हें दुनिया की कोई चीज गरकाब नहीं कर सकती। तुम्हें दुनिया की तलातम खेज मौजे मुतसलसल नहीं कर सकती। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुसलमानों के दिन क्यों देखना पड़ रहा है? क्या असबाब अवामिल है? क्या इसने मुसलमानों के उरूज को सवाल से, इक़्तिदार को महकूमी से, इज्जत व नामूरी को ज़िल्लत व ख़ारिज बदल दिया? हज़रात, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने कुरान सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया। खुलाफाए राशिदीन का तरीक़ा ज़िंदगी से रुकरदानी की, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जज़्बा जिहाद, सदाक़त व अमानत, शुजाअत व जवामर्दी से बेनज़ीर इख्तियार की। तो अल्लामा इक़बाल भी कहने पर मजबूर हो गए